بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بنگلہ دیش میں خطرناک طوفان کی پیشگوئی، ملک میں ہائی الرٹ جاری۔ باجوڑ میں پاک فوج کے حق میں ریلی۔ گرفتاری کا خطرہ ٹلنے کے بعد عمران خان کا اگلا ہدف۔ اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور، جنگ بندی پر راضی ہو گیا۔ روس اور یوکرین کی جنگ میں شدت۔ سوڈانی بحران کے نتیجے میں پناہ گزینوں کی بڑھتی ہوئی تعداد۔ اسرائیلی حکومت کو روزانہ $55 ملین کا نقصان۔ یوکرینی صدر کا حشر بھی ہٹلر جیسا ہوگا، روس۔ تربوز کے مزید سائنسی ثبوت مل گئے، تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ بنگلہ دیشی حکام نے خطرناک طوفان کو مد نظر رکھتے ہوئے ساحلی خطوں سے لاکھوں لوگوں کو نقل مکانی کا حکم دے دیا ہے۔ بنگلہ دیش میں خطرناک طوفان اور اس سے ہونے والی ممکنہ تباہی کے پیش نظر ملک بھر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ موچا نامی طوفان بنگلہ دیش میں تقریباً 2 دہائیوں میں دیکھے گئے طاقتور ترین طوفانوں میں سے ایک ہے، جس کی پیشگوئی اتوار کو بنگلہ دیش میانمار سرحد کے قریب کی گئی ہے۔ اس سے دنیا کے سب سے بڑے روہنگیا پناہ گزین کیمپ کو زیادہ خطرہ ہے۔ بنگلہ دیش کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ منسٹری نے بتایا ہے کہ ہمارے جنوب مشرقی ساحلی خطوں میں لاکھوں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ منسٹری کی جانب سے یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب محکمہ موسمیات نے اپنے تازہ ترین خصوصی موسمیاتی بلٹن جاری کیا ہے، جس میں جنوبی مشرقی چٹوگرام اور کاکس بازار کی سمندری بندرگاہوں پر خطرے کا بڑا سگنل نمبر 8 لہرانے کے لیے کہا گیا۔ باجوڑ میں پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی ہے، جس میں قبائلی عمائدین نے شرکت کی۔ ریلی میں قبائلی زعما، تاجر برادری اور دیگر عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ عمائدین کا کہنا تھا کہ بازاروں میں سیاسی جلسے کرنے اور افواج پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ مقررین نے کہا کہ ہم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے پاک فوج کو بدنام کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی گئی۔ پاکستان میں اس ہفتے سیاسی درجہ حرارت اس وقت اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گیا جب حکومت نے عمران خان کو بدعنوانی کے ایک مقدمے میں گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد ملک بھر میں پرتشدد احتجاج کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس میں کم از کم 10 افراد مارے گئے اور متعدد زخمی ہو گئے، جبکہ بڑے پیمانے پر سرکاری املاک اور ٹرانسپورٹ کو نقصان پہنچایا گیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے عمران خان کی رہائی کے حکم اور بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے عمران خان کو 17 مئی تک گرفتار نہ کرنے کے حکم نے وقتی طور پر ان کی حراست میں لیے جانے کے خدشے کا عارضی سدباب کر دیا۔ ان تمام تر مشکلات اور چیلنجوں کے باوجود عمران خان اپنا جارحانہ طرز سیاست بدلنے پر آمادہ نظر نہیں آتے۔ جی ایچ کیو کے علاوہ کور کمانڈر لاہور کے گھر پر دھاوا بولنے کے بعد فوج کی جانب سے ایک سخت بیان جاری کیا گیا ہے۔ بعد میں عمران خان کی رہائی کا حکم دینے والی سپریم کورٹ کے ججوں نے بھی اس پر پرتشدد احتجاج کی مذمت کی۔ اس کے بعد خیال کیا جا رہا تھا کہ عمران خان اعلیٰ فوجی شخصیات کے حوالے سے اپنے بیانات میں نرمی لائیں گے، تاہم اس کے برعکس انہوں نے کہا کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار صرف ایک فرد ہے اور وہ ان کے بقول آرمی چیف ہے۔ انہیں خطرہ ہے کہ بطور وزیر اعظم ان کی تقرری نوٹیفکیشن میں منسوخ کر دوں گا۔ اس وقت فوجی افسران کے حوالے سے عمران خان کا بیانیہ دراصل ان کی مقبولیت میں دوستو مزید اضافہ کر رہا ہے۔ عمران خان جو بھی کہتے ہیں ان کے حامی اس پر یقین کرتے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وہ کچھ کیا جو اب تک کوئی نہ کر سکا۔ عمران خان کی شروع دن سے یہ حکمت عملی رہی ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے خلاف ایک ایسا بیانیہ ترتیب دیتے ہیں جس کے بعد یا تو ان کا فریق تھک کر صلح صفائی کا راستہ اختیار کرتا ہے
یا تو پھر وہ خاموشی اختیار کرنے میں ہی عافیت جانتا ہے۔ اور میرے خیال میں اس میں عمران خان کے کارکنوں کا سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر تسلط ہے۔ عمران خان جو بھی کہیں ان کے سوشل میڈیا فالوورز ان کی زبردست تشہیر کرتے ہیں، اور خاص طور پر وہ عمران خان کے مخالفین کے خلاف ایک ایسا محاذ کھول دیتے ہیں کہ جس سے اس فرد یا ادارے کے لیے اپنا دفاع ہی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسرائیل اور جدوجہد آزادی فلسطین کی علمبردار تنظیم کے درمیان 5 روز سے جاری جنگ کے بعد سیز فائر پر اتفاق ہو گیا ہے۔ مصر نے اعلان کیا ہے کہ جنگ بندی طے پا گئی ہے، جس کے تحت فریقین عام شہریوں کو نشانہ بنانے، مکانات کو مسمار کرنے اور اشتعال انگیزی سے گریز کریں گے۔ تنظیم نے جنگ بندی معاہدے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہم مصر کی ثالثی میں ہونے والے سیز فائر معاہدے کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب تک قابض اسرائیل اس معاہدے کی پابندی کرتا رہے گا ہم بھی معاہدے سے روگردانی نہیں کریں گے۔ جبکہ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ خاموشی کا مقابلہ خاموشی سے کیا جائے گا، اور اگر اسرائیل پر حملہ کیا گیا یا دھمکی دی گئی تو اپنے دفاع کے لیے ہر اقدام اٹھایا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے مصر کی امن کوششوں کو سراہا ہے اور اہم کردار ادا کرنے پر قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد کا بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ جنگ بندی کے معاہدے میں مصر کے ساتھ ساتھ دوستوں قطر نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے درمیان ہونے والی حالیہ جھڑپ 2021 میں ہونے والی 10 روزہ جنگ کے بعد سب سے بڑی جھڑپ تھی۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد عوام نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد جھڑپ میں شہید ہونے والوں کے گھر پر جمع ہو گئی اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ روس نے یوکرین کے مختلف شہروں پر میزائلوں اور توپ خانوں سے حملے کیے ہیں، جن میں یوکرین کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ جواب میں یوکرین کے اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ نے بھی روس کے کئی میزائلوں کو مار گرایا۔ یوکرین کے شہر خارکیف میں فائر کیے گئے میزائلوں کے دھماکوں کی آواز دور دور تک سنی گئی، جبکہ روسی فوج نے یوکرین کے شہروں خرسون اور ترنوپیل پر بھی میزائلوں سے حملہ کیا۔ یوکرین کے شہر باخموت پر ایک بار پھر روسی فوج نے گولہ باری کی ہے۔ اس درمیان روسی وزارت دفاع نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ روسی فوج نے صوبہ ڈونیٹسک میں یوکرین کے ایک ریڈار سسٹم کا پتہ لگا کر اسے تباہ کر دیا۔ دوسری جانب یورپی یونین کے سربراہ جوزف بورل نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے جنگی اخراجات میں 30% اضافہ ہو گیا ہے۔ بین الاقوامی تحقیقاتی ادارے SIPRI نے کہا ہے کہ یوکرین جنگ کی وجہ سے کئی ملکوں کے دفاعی اور جنگی اخراجات میں اضافہ ہوا ہے، اور بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ نیٹو کا دائرہ وسیع کرنے کے تعلق سے مغرب اور خاص طور پر امریکہ کا اصرار خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ یوکرین کی جنگ گزشتہ 15 مہینے سے جاری ہے۔ اس درمیان اس جنگ کے علاقائی اور عالمی سطح پر اقتصادی اور سماجی اور نیز جنگی اور دفاعی اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور یوکرین کے لیے مغربی ملکوں کی جانب سے ہتھیاروں کی سپلائی بھی بدستور جاری ہے۔ پناہ گزینوں کے امور میں اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ سوڈان میں خانہ جنگی کے نتیجے میں 2 لاکھ سوڈانی عوام پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سوڈان میں 4 ہفتوں سے تشدد اور خانہ جنگی کا سلسلہ جاری ہے، اور سوڈان سے باہر پناہ گزینوں کی تعداد میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ سوڈان سے باہر ہی پناہ گزینوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا، بلکہ سوڈان میں بھی بے گھر ہونے والے شہریوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے پاس روزانہ کی ضروریات کی اشیاء بھی نہیں ہے۔ سوڈان کی خانہ جنگی میں اب تک 524 عام شہری مارے گئے ہیں اور 2872 دیگر زخمی ہو چکے ہیں، اور سیکیورٹی کی بحرانی صورتحال کی بنا پر بعض زخمی ہسپتالوں تک نہیں پہنچ سکے ہیں، اس لیے مارے گئے، اور زخمیوں کی صحیح تعداد کا ابھی کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ دوستو یاد رہے کہ سوڈان میں فائر بندی کے مذاکرات کے 7 دور ہونے اور جنگ بندی کا اعلان کیے جانے کے باوجود جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، اور دونوں ہی فریق ایک دوسرے پر خلاف ورزی کا الزام لگا رہے ہیں۔
اسرائیلی صہیونی میڈیا نے بتایا ہے کہ اسرائیل حملوں میں یومیہ 200 ملین ان کی کرنسی شیکل کا نقصان ہو رہا ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے حملوں کے یومیہ اخراجات 200 ملین شیکل تھی، جو تقریباً $55 ملین کے برابر ہے، اور اس اعداد و شمار میں مقبوضہ علاقوں پر روزانہ عائد ہونے والے معاشی نقصانات شامل نہیں ہیں۔ میڈیا نے آئرن ڈوم سسٹم کے میزائل کی قیمت $50,000 بتائی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں القدس بریگیڈ کے میزائلوں پر حیرت کا اظہار کیا گیا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میزائل دیسی ساختہ ہیں اور ان کی پیداوار پر بہت معمولی رقم لگائی جاتی ہے۔ روس نے پیشگوئی کی ہے کہ یوکرین کے صدر کا حشر بھی جرمنی کے نازی ڈکٹیٹر ہٹلر جیسا ہوگا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کس کا انجام کیا ہوگا، تاہم یوکرین کے صدر کو نازی آمر کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ روس نے یہ تبصرہ یوکرینی صدر کے جواب میں کیا، جنہوں نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ روسی حکام کا افسوسناک انجام ہوگا۔ یوکرین کے صدر نے روس کے موجودہ رہنماؤں کی جلد موت کی امید ظاہر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ یقینی طور پر قدرتی موت نہیں مریں گے۔ ان کا یہ بیان روس پر ڈرون حملے کے 2 ہفتے سے بھی کم عرصے کے بعد سامنے آیا ہے، جسے روس نے تخریب کاری کی کارروائی اور روسی صدر پوٹن کے خلاف حملے کے طور پر دیکھا ہے۔ واقعے کے وقت روسی صدر محل میں نہیں تھے۔ روس نے یوکرین پر اس حملے کو منظم کرنے کا الزام لگایا اور اعلان کیا کہ وہ اس حملے کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، تاہم یوکرین نے اس واقعے میں کسی بھی طرح سے ملوث ہونے سے انکار کیا تھا۔ موسم گرما کا شاندار پھل تربوز اب ہر جگہ عام دستیاب ہے۔ اسے کھائیں اور طبی فوائد سے بھرپور اجزاء کا خزانہ پائیں۔ تربوز کھانے سے بہت حد تک غذائی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ اس ضمن میں نیشنل ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن ایگزامینیشن سروے کو 2003 سے 2020 تک جاری رکھا گیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ جن افراد نے وافر مقدار میں تربوز کھائے تھے، ان کے جسم میں وٹامن اے، وٹامن سی، فائبر، پوٹاشیم اور میگنیشیم کی اچھی مقدار دیکھی گئی۔ اس لیے ضروری ہے کہ روزانہ 100 گرام تربوز ضرور کھایا جائے۔ اس میں موجود لائسوپین ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو دل کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ 100 گرام تربوز سے ہمارے بدن کو 9 سے 13 ملی گرام لائسوپین مل جاتا ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ ٹماٹر کے مقابلے میں یہ مقدار 40% زائد تھی۔ تربوز جو رگوں کو لچکدار کرتے ہوئے انہیں کھلے رکھنے میں مدد دیتا ہے، اس لیے ماہرین زور دے رہے ہیں کہ اس موسم گرما میں تربوز کا بھرپور استعمال کیا جائے۔ خلیجی ریاست عراق میں خراب معاشی حالات کے باعث نوجوان ملک سے باہر جانے کو ترجیح دے رہے ہیں، جس کے باعث ملک میں غیر شادی شدہ خواتین کی شرح میں 70% تک اضافہ ہو گیا ہے، اور ان میں بھی 35 سال سے زائد عمر کی خواتین زیادہ ہیں۔ اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے عراقی بینک نے دوسری شادی کو فروغ دینے کی مہم شروع کی ہوئی ہے۔ عراقی بینک نے اعلان کیا ہے کہ جو ملازم دوسری شادی کرے گا اسے بلا استثناء 1 کروڑ دینار بطور قرض مہیا کیے جائیں گے، لیکن یہ پیشکش پہلی شادی میں قرض نہ لینے سے مشروط ہے۔ بینک حکام کا کہنا ہے کہ رقم ایسے ملازمین کو بطور قرض دی جائے گی جن کی ملازمت کو 2 سال ہو چکے ہوں گے اور وہ باقاعدہ بینک کے ملازم ہوں۔ دوستو، عراق میں بوڑھی لڑکیوں کی شرح خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، جس پر قابو پانے کے لیے بینک کی جانب سے قرض مہیا کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر خالص آکسیجن والے ماحول میں روزانہ کچھ وقت گزارا جائے تو جسمانی انرجی واپس آ سکتی ہے۔ آکسیجن والے علاج کو ہائپر بیرک آکسیجن تھراپی کہا جاتا ہے، اور یہ طریقہ علاج 100 سال پرانا ہے، جس میں ایک خاص چیمبر کے اندر خالص آکسیجن گیس بھر دی جاتی ہے۔ گیس کا دباؤ عام ہوائی دباؤ کے مقابلے میں 2.5 گنا زیادہ رکھا جاتا ہے۔ علاج کروانے والے شخص کو خالص آکسیجن والے ماحول میں کم از کم 3 منٹ سے لے کر زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے تک رکھا جاتا ہے۔ مذکورہ طریقے پر آکسیجن سے علاج کروانے والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود کو پہلے سے زیادہ جوان اور صحت مند محسوس کیا۔ دوستو، مشہور گلوکار مائیکل جیکسن نے بھی اپنی رہائش گاہ پر HBOT کا مستقل بندوبست کر رکھا تھا، اور وہ روزانہ کچھ وقت اپنے آپ کو آکسیجن چیمبر میں گزارا کرتے تھے۔
لیکن کیا خالص آکسیجن سے واقع کوئی فائدہ ہوتا ہے یا پھر یہ صرف ایک وہم سے بڑھ کر اور کچھ نہیں؟ یہ جاننے کے لیے سائنسدانوں نے بزرگ افراد کے خلیوں پر آکسیجن تھراپی کے اثرات جاننے کا فیصلہ کیا۔ آکسیجن تھراپی سے پہلے اور بعد میں خون کے مختلف خلیوں کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد ماہرین کو معلوم ہوا کہ ان میں بوڑھے خلیات کی تعداد کم ہو چکی تھی، جبکہ خون میں پائے جانے والے مختلف اقسام کے سفید خلیات یعنی وائٹ بلڈ سیلز کی لمبائی بڑھ چکی تھی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔